السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں Q&A کے اندر۔ چلیے ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا کام ڈیزائن کرنا ہے، تو کیا میں ہندوؤں کے گھر میں وہ خاص پوجا والی جگہ کو ڈیزائن کر سکتا ہوں؟ کیا میرے لیے جائز ہے؟ تو ڈیزائن کرنے کے جو کام ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، پینٹ کے ذریعے ہو یا پتھر کو تراشنا ہو یا پھر وہ گارا اینٹ کا کام ہو، سیمنٹ اینٹ کا کام ہو یا پھر لکڑی کا کوئی بھی کام، فرنیچر ہو۔ اگر خاص مخصوص جو پوجا گھر ہوتا ہے اس کے اندر کام کرنا، اس کو بنانا، اور پوجا کا جو جس میں مورتی رکھی جاتی ہے جو الماری سی ہوتی ہے اس کو بنانا، یہ سارے کے سارے ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے، اور اس کام کو کر کے اجرت لینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں مدد کرنا چاہے وہ کسی بھی طرح ہو گناہ ہے۔ آج کا دوسرا سوال ہے پیٹرول کا کیا حکم ہے؟ پیٹرول پاک ہے یا ناپاک؟ جواب یہ ہے کہ پیٹرول پاک ہے۔ آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی نے سوال کیا کہ ایک شرابی شراب کی حالت میں انتقال کر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اور حدیث شریف میں شراب پینے والے کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں، اور پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینا، جو شراب پیتا ہے دنیا کے اندر آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی شراب سے محروم رکھیں گے۔ اور ایک واقعہ ہے، تاتاری قوم کا واقعہ ہے کہ ایک شہزادی تھی، اس کو کسی مسلمان کے اوپر فریفتہ تھی وہ، تو موقع پا کر اس مسلمان کو اس نے اپنے گرفت میں کر لیا اور کہا کہ مجھ سے بدکاری کر۔ تو اس مسلمان بھائی نے منع کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا کہ چل میں تجھے آپشن دیتی ہوں، 3 آپشن ہے تیرے پاس، یا تو میرے ساتھ بدکاری کر، یا پھر یہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو قتل کر، یا پھر شراب پی لے۔ تو مسلمان نے، اس بندے نے سوچا کہ بدکاری تو نہیں کر سکتا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اور چھوٹے بچے کو قتل نہیں کر سکتا، چھوٹے بچوں کے بارے میں ویسے ہی شفقت زیادہ ہوتی ہے، معیار بڑا ہوا ہوتا ہے شفقت کا، تو اس نے کہا شراب پی لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد اس نے بدکاری بھی کی اس کے ساتھ، اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ تو یوں میرے بھائیو، شراب پینا تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، تو شراب سے بچیں، اور یہ بہت بری لت ہے، یہ گھر برباد کر دیتے ہیں، تمام مال و دولت کو برباد کر دیتی ہے، اور رشتہ داروں کے اندر ایک دم حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بچیں، اور ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، نشیلی چیزیں ہیں، اس سے بچیں، اور یہ زندگی کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور اپنی جو جسم ہے، اپنی باڈی جو ہے، ہیلتھ ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ جیسے ایک لکڑی کو دیول لگتی ہے تو اوپر سے تو لکڑی جیسی اس کی شکل ہوتی ہے ویسے دکھتی ہے، لیکن اندر سے اس کا جو گودا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تمام نشیلی چیزیں ہیں، یہ انسان کے لیے ایسے ہی ہے، انسان کی پورے جسم کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے اور ختم کر کے رکھ دیتی ہے، تو اس سے بچیں میرے بھائیوں۔ سوال بھائی کا تھا کہ ایک شرابی شراب کی حالت میں انتقال کر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اب ایک مسلمان شراب کا عادی ہے یا پھر شراب کی حالت میں انتقال کر گیا ہے، تو اس کے ساتھ تمام وہی رویے پورے کیے جائیں گے کہ ایک مسلمان کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس کو غسل دیا جائے گا، کفن، تدفین، اس کو دفن بھی کیا جائے گا مسلمانوں کی قبرستان میں، لیکن چند مسلمان قوم کے، برادری کے، بستی کے، اس کے چند مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے نماز جنازے کے اندر قوم کے بڑے لوگ، شرفاء لوگ، سربراہ لوگ، باعزت لوگ اور علماء لوگ اس کی نماز جنازے میں شرکت نہ ہو۔ یہ صرف عبرت کے لیے ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں کہ ایک شرابی تھا، اس کی جنازے کے اندر یہ بڑے لوگ اور علماء اس کی نماز جنازے میں، نیک لوگ، بزرگ لوگ اس کی نماز جنازے میں شرکت نہیں کی، یہ عبرت کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔